ہمارا مضمون کیا تھا جس پر ہم پچھلے سنڈے خدا کا کلام سن رہے تھے؟ جی، شیطان کے کاموں کی حقیقت اور اس پر ہماری فتح اور غلبہ۔ آج کا ہمارا مضمون ہوگا اپنے واسطے آسمان پر مال جمع کرو۔ آسمان پر مال جمع کرو۔ میرے پیچھے کہیں، آسمان پر مال جمع کرنا۔ آسمان پر مال جمع کرنا۔ پچھلے دنوں میرے کزن نے کراچی آنا اور اس نے ایزی پیسہ کے ذریعے مجھے کچھ رقم بھیجی اور مجھے اس نے پہلے نہیں بتایا۔ جب اس نے وہ پیسے مجھے ٹرانسفر کر دیے تو اس نے مجھے کال کر کے بتایا، کہنے لگا بھائی ذرا چیک کرو یہ رقم آپ کے ایزی پیسہ موبائل اکاؤنٹ میں آ گئی ہے۔ میں نے چیک کیا، میں نے کہا ہاں۔ میں نے اس سے کہا بھائی آپ نے یہ پیسے مجھے کیوں بھیجے ہیں؟ میں نے تو آپ سے نہیں کہا تھا کہ مجھے پیسے چاہیے۔ اس نے کہا میں نے یہ اس لیے بھیجے ہیں کیونکہ میں فیملی سمیت کراچی آ رہا ہوں اور یہاں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو میں نے پہلے آپ کو اس لیے بھیج دیے ہیں تاکہ جب میں یہاں آؤں تو آ کر آپ سے لے لوں گا تاکہ خرچ کر سکوں۔ اس حوالے کو پڑھ کر میں سوچ رہا تھا یسوع نے کیوں کہا کہ آسمان پر مال جمع کرو؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آسمان پر جائیں خدا کے حضور؟ سارے چاہتے ہیں پر ہاتھ تو بھی نہیں سارے اٹھاتے۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں خدا کی بادشاہی میں جانا؟ سارے چاہتے ہیں۔ یہ بات جو یسوع مسیح نے کہی کہ آسمان پر مال جمع کرو، پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بات کسی بادشاہ کی طرف سے نہیں کہی گئی جو دنیا کے بادشاہ تھے یا یہودیوں کے بادشاہ تھے، نہ یہ بات کسی نبی کی طرف سے کہی گئی ہے، نہ یہ بات بزرگان دین میں سے کسی نے کہی ہے، اور نہ ہی یہ بات کسی رسول نے کہی ہے۔ یہ بات خود منجی عالمین خدا یسوع مسیح کی زبان سے صادر ہوئی ہے، اور یسوع مسیح کا سب سے مشہور سرمن پہاڑی واز ہے جو متی کی انجیل کے 5ویں باب سے شروع ہو کر 7ویں باب تک جاتا ہے، اور یہ اسی پہاڑی واز کا حصہ ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا، پڑھیں گے، نکالیے متی کی انجیل، اپنے واسطے زمین پر مال جمع کیوں زمین پر مال جمع نہ کرو؟ کیونکہ یہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور چور رقم لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو کیونکہ وہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ، اور نہ وہاں چور رقم لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ یہ بات یسوع مسیح نے کہی ہے۔ اپنے واسطے کہاں مال جمع کرو؟ جب اس پیغام پر میں سوچ بچار کر رہا تھا تو میں آج آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں
کہ جی کوئی بھی انسان اس دنیا سے آسمان پر مال نہیں لے جا سکتا. آئے آج میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ کا مال و دولت کیسے اس زمین سے آسمان پر جا سکتا ہے. کیونکہ اگر ایسا نہ ہو سکتا ہوتا تو یسوع یہ نہ کہتا کہ آسمان پر مال جمع کرو. یسوع کہتا ہے ایسا؟ جی ہاں بتائیں. یہاں یسوع نے کیا کہا ہے؟ کہاں مال جمع کرو؟ سب کہیں گے کہاں مال جمع کرو؟ آسمان پر. تو اس کا مطلب کہ آسمان پر مال جمع کیا جا سکتا ہے. کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک نئی بات ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمیں کیوں ایسا یقین کرنے میں مشکل ہوتی ہے کہ آسمان پر مال جمع ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم صرف دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں. اور کلام مقدس کے اس حوالے کی خدا کے خادم نے تفسیر کی ہے. اور میں چاہتا ہوں آپ خود بھی ان ساری چیزوں کو جا کر پڑھیے گا، کیونکہ یہ بات کہ آسمان پر خزانہ جمع کرو یہ کسی پادری کی تعلیم نہیں ہے، یہ کسی مشن کی تعلیم بھی نہیں ہے. میں نے کیا کہا؟ آسمان پر مال جمع کرو یہ کسی پادری کی طرف سے تعلیم ہے؟ بتائیں. کسی مشن کی؟ کس نے کہا آسمان پر مال جمع کرو؟ کس نے کہا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کیا ہے؟ خدا کا زندہ نعمانی لاغتا معتبر کلام. یہاں لکھا ہے کہ آسمان پر مال جمع کرو. پر یہ بات انسان کے لیے مشکل ہے. ایسی تعلیمات ماننا آسان نہیں ہے اور اسے یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اس پر بات نہیں کی جاتی. لوگ ایسا سننا نہیں چاہتے. ہم کلام کی ایسی سچائیوں کو سننے کے لیے تیار نہیں اور عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہمیں عادت پڑ چکی ہے کہ جو ہمیں کچھ دے مادی طور پر دنیاوی طور پر ہمیں وہ اچھا لگتا ہے، اور جو ہم سے کچھ لینے کی بات کرے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. لیکن پھر کیوں یسوع نے یہ کہا کہ آسمان پر مال جمع کرو؟ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے دانشور یہ سکھاتے ہیں کہ مستقبل کے لیے یا مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے آپ اپنا بینک بیلنس بنائیں، آپ کچھ جمع کریں، آپ کچھ پیسے چھوڑیں تاکہ کل کو آپ کے کام آئیں. اور ایسا ہم سیکھتے ہیں، ایسا کرنا اچھا ہے. لیکن یہ بات جو یہاں لکھی ہے، آئیے آج اس کو ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں. دیکھیں یہاں یسوع صاف کہتے ہیں اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو. یہ تو بڑی متضاد بات ہے. دنیا کی سوچ، دنیا کے خیال سے، دنیا کی دانشوری سے، دنیا کی حکمت سے تو یہ بات بڑی ہی الگ ہے. یسوع کہتے ہیں زمین پر مال جمع نہ کرو، زمین پر دولت نہ اکٹھی کرو، زمین پر مال و دولت جائیدادیں نہ بناؤ. یہی اس کا مطلب ہے. جبکہ دنیا کے اندر تو ہم یہی سیکھتے ہیں، ہم بچوں کو اس لیے لکھاتے پڑھاتے کہ اچھی جاب کرے، بہت پیسہ کمائے، اور پیسہ اور مال و دولت جمع کرنے اور کمانے کے پیچھے ہماری تین خواہشیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، ہم چین سے رہ سکیں. نمبر ایک، ہم اچھا کھا پی سکیں. اور نمبر دو، ہماری ذرا شان و شوکت ہو تو دبا. لیکن یسوع مسیح تو یہاں بالکل فرق بات کہہ رہے ہیں. یسوع کہتے ہیں کہ زمین پر مال جمع نہ کرو، آسمان پر جمع کرو. انسان ہمیشہ بھی نصیحت کرتے اور مشورہ دیتے ہیں کہ مستقبل کو مالی لحاظ سے مستحکم اور محفوظ ہونا چاہیے.
کے بالکل برعکس مشورہ دیتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، تو یسوع یہاں یہ بیان کرتے ہیں کہ مادی چیزوں میں کوئی تحفظ نہیں. بات یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں میں کوئی تحفظ ہے نہیں. دنیا کی چیزیں ہمیشہ نہیں رہیں گی، دنیا کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، دنیا کا مال و دولت ختم ہو جائے گا. چاہے کوئی کتنا بھی امیر بن جائے تو بھی یہ دنیا کی چیزیں اس کے تحفظ کے لیے نہ کافی ہیں. ایک دن موت آئے گی اور ساری چیزیں چھین لے گی، اور یہ ساری چیزیں یہی دھڑی کی دھڑی رہ جائیں گی. ایک خادم نے ایک کتاب میں لکھا، اس نے کہا سلطانوں کو فقیر بننے میں وقت نہیں لگتا. اور ایسے بہت سارے واقعات آپ اس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ امیر ترین لوگ جو ہیں وہ غریب ہو گئے. اور جس دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ پیسہ ہے. بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ غریب ہو رہے ہیں، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور انسان اپنی پوری طاقت لگا کر یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ پیسے کو سیو کر سکے. فیکٹریوں کے اندر، اداروں کے اندر، فیکٹریوں کے مالکان وہ ورکروں کی چھانٹی کر رہے ہیں تاکہ تھوڑے ورکر رکھے جائیں تاکہ پیسہ بچایا جا سکے. حکومتی ادارے اس بات پر سوچ بچات کر رہے ہیں کہ پیسہ بچایا جا سکے. ہر شخص اسی جدوجہد اور کوشش میں لگا ہوا. پر ایسے حالات میں یہ آواز آنا کہ اپنے واسطے آسمان پر مال جمع کرو، جی یہ ہماری عقل سے بہت مختلف ہے. کیوں یہ مادی چیزیں تحفظ نہیں دے سکتی؟ کیوں یہ مال و دولت انسان کو تحفظ نہیں دے سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے یہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے، یہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں. اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، کیونکہ یہاں کیڑا اور زنگ کیا کرتا ہے؟ خراب کرتا ہے، اور چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں. اس وقت شہر کراچی کی صورتحال بڑی خراب ہے. ہمارے لانڈی بابر مارکیٹ کے اندر ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہے، بہت بڑا ہاسپٹل نہیں، اور کوئی سنسان جگہ بھی نہیں، آمد رفت والی جگہ ہے. اور ایک ہی چھوٹے سے ہاسپٹل کے سامنے یکے بعد دیگرے 3 موٹر سائیکلیں چوری ہوئی. اور رات کو جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو وہاں پر 2 رینجرز اہلکار جو ہے وہ ڈیوٹی دے رہے تھے اس ہاسپٹل کے سامنے. اور وہیں سے ہمارے چرچ کے پادری صاحب ہیں پاسٹر مائیکل، جو ان کی بائک بھی وہاں سے چوری ہوئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چلتی سڑک کے اوپر گن پوائنٹ پر روک کر لوگ کہتے ہیں جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ ہمیں دے دو. چوری، چھینا جھپٹی، ڈاکہ زنی، یہ آج عروج پر ہے. انسان بس دولت اکٹھی کرنے کی وجہ. اور یسوع نے کہا سنو، اس دنیا کے اندر تم محفوظ نہیں ہو، تمہارا مال محفوظ نہیں ہے. یہاں کیڑا بھی خراب کر دیتا ہے، یہاں چیزوں کو زنگ خراب کر دیتا ہے، یہاں چور نقب لگاتے اور چرا لیتے ہیں. ہمارے محلے کی، اسی محلے کی صورتحال کا آپ کو پتہ ہے، گھروں میں سے چیزیں غائب ہو رہی ہیں، موبائل اور چیزیں غائب ہو جاتی ہیں.
یہاں چور نقب لگاتے اور چلاتے، کیڑا خراب کرتا ہے۔ ایوب کے دور میں گورنمنٹ کے گوداموں کے اندر چاول بھرے ہوئے تھے، چونکہ زیادہ عرصہ سے وہ پڑے ہوئے تھے، انہیں کیڑا لگ گیا، اور گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ ان چاولوں کو کیڑا لگ گیا ہے تو انہیں اب جو ہے وہ پھینک دینا چاہیے، سمندر میں پھینک دینا۔ بڑی مقدار تھی، لیکن کچھ ایسے لوگ اٹھے، انہوں نے کہا نئے چاول آنے والے، ان میں ان کو مکس کرو اور مکس کر کے ان کو بیچ دو، کیونکہ وہ ایکسپورٹ ہونے تھے۔ چیزوں کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ پیسے کے پجاری، دولت اور مال کے پجاری کیا کرتے ہیں؟ پہلے سے ہی اپنے گوداموں کے اندر اناج اور چیزیں بھر کر رکھتے ہیں تاکہ جب مہنگی ہو تو انہیں بیچا جائے۔ اور انسان نے اس کا حل یہ نکالا کہ ایسے کیمیکلز، ایسی دوائیں بنائی جائیں جو ان چیزوں کو خراب ہونے سے، کیڑا لگنے سے بچائیں۔ کسی حد تک وہ چیزیں فائدہ مند ہیں، ایک طرف انہیں کیڑا لگنے سے بچاتی ہیں، مگر دوسری طرف ان ادویات کا استعمال انسانی صحت کے لیے مضر ہے، بیماریوں کا سبب بن رہا ہے، جو سٹور کرنے کے لیے لوگ گوداموں کے اندر لگاتے ہیں، یا کیڑا خراب کر دیتا ہے۔ یہاں کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ یسوع نے کہا اس لیے کہاں مال جمع کرو، کہاں مال جمع کرو؟ آسمان پر۔ دیکھیے، اگر ہم ان تین چیزوں کی ذرا اور طرح سے تفسیر کریں، ہم اپنے بینکوں کے اندر لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں، رکھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا کب بیماری کا کیڑا آئے اور سارے پیسے لگ جائے، بیماری آ جائے، مقدمہ آ جائے، کوئی مشکل آ جائے اور سارے پیسے ختم ہو جائیں۔ انسان یہ سوچ کر اپنا روپیہ پیسہ جمع کرتا ہے کہ یہ مشکل وقت میں میرے کام آئے گا، لیکن میں نے ایسے حالات بھی دیکھے کہ جب مشکل وقت ہوتا ہے اور انسان کی جیب کیا ہوتی ہے؟ خالی ہوتی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسا کون سا تحفظ ہے، ایسا کون سا ذریعہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ہماری مدد اہم وقت پر کرے؟ یسوع نے کہا زمین پر مال جمع نہ کرو، کیوں؟ کیونکہ یہاں کیڑا اور سب خراب کرتا ہے، چور چراتے ہیں۔ یسوع کہتے ہیں صرف ایک ہی قسم کی سرمایہ کاری ہے جس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں، صرف ایک ہی طریقہ ہے، ایک ایسا بزنس ہے، ایک ہی ایسا کاروبار ہے، ایک ہی ایسی سرمایہ کاری ہے جس میں آپ کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے، جس میں آپ کو کبھی مالی نقصان نہیں ہوگا، جس میں آپ کو نفع ہی نفع ہوگا۔ یسوع یہاں اس بزنس کی بات کر رہے ہیں، یسوع یہاں اس بینک اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہیں، یسوع یہاں اس سرمایہ کی بات کر رہے ہیں۔ یسوع کہہ رہے ہیں اپنے واسطے کہاں مال جمع کرو؟ اور وہ ہے آسمان پر مال جمع کرنا۔ یہ انقلابی مالی پالیسی ہے، یہ انقلابی قدم ہے۔ کون سا قدم ہے؟ کیا کوئی ہے جو اس کو کرنا چاہے گا؟ ہم خدا سے بہت کچھ مانگتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں مانگتے ہیں، بڑے نعمتیں۔ ہم جب دعا کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں خداوند تو ہی آ جا، لیکن جب خدا مطالبہ کرتا ہے کہ تو یہ کر تو ہم اتنا سا بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور یہی ہماری پرابلم ہے۔ ایک بہت بڑے خدا کے خادم نے کہا تھا، اس نے کہا خدا سے بڑی بڑی باتوں کی توقع رکھو، لیکن اس کے لیے بڑے بڑے کام کی جدوجہد بھی کرو۔ یہ نہیں کہ ہم خدا کے لیے خدا سے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن تو ہمارے لیے یہ بھی کر دے، وہ بھی کر دے، وہ بھی کر دے۔ اور ایسا خدا کی پالیسی کے اندر، ایسا خدا کے سسٹم کے اندر، ایسا خدا کے نظام کے اندر نہیں ہے۔
سے دعا کر رہا تھا، خدا کی پرستش کر رہا تھا، اور جب میں دعا کر رہا تھا، پرستش کر رہا تھا، تو میں نے خدا کی پریزنس کو، خدا کی حضوری کو اس کمرے میں محسوس کیا، اور میرے آنسو بہ رہے تھے، اور میں رو رو کر دعا کر رہا تھا، اور وہ کہنے لگا مجھے پتہ نہیں چلا کہ کتنا ٹائم گزر گیا۔ آج جب میں نے آنکھیں کھولی، آمین کیا، تو رات کے 2-2:30 بج رہے تھے، اور اس نے کہا اگلی صبح جب میں خدا کی خدمت کرنے کے لیے گیا، کلام سنانے کے لیے گیا، تو وہاں جا کر جیسے میں نے کلام سنانا شروع کیا تو خدا کی حضوری نے اس پورے ایڈیٹوریم کو جہاں پر عبادت رکھی گئی تھی اس کو گھیر لیا، اور لوگ اپنی کرسیوں پر بھی بیٹھ نہ سکے، ہر ایک رو رہا تھا، رو رو کے دعا کر رہا تھا، اور کلام ان کو چھو رہا تھا۔ اور اس نے کہا میں نے وہاں بڑے عجیب کام ہوتے دیکھے، اور بہت ساری گواہیاں، وہاں شفا کے کام ہوئے، زندگیوں کی تبدیلی کے کام ہوئے۔ لیکن جب میں دوپہر کو لنچ کرنے کے لیے اپنے کزن کے گھر آیا، اور وہ کہتے وہاں میں لنچ کر رہا تھا، تو روح القدس نے مجھ سے کلام کیا، روح القدس نے کہا جلدی سے یہاں سے وائنڈ اپ کرو اور جا کے دعا کرو۔ تو اس نے کہا پادرو میں اپنی کزن کے گھر آیا، انہوں نے مجھے بلایا ہے، لنچ کر رہا ہوں، تو میں انہیں چھوڑ کر جاؤں گا، برا مانیں گے۔ خدا کا کلام پھر نازل، اس نے کہا جلدی سے ختم کرو اور دعا کر جاؤ۔ اس نے کہا ممکن نہیں۔ اس نے ایک بہانہ بنایا، کہنے لگا میں اپنی گاڑی چلا کر نہیں آیا، یہاں سے جانے کے لیے بھی مجھے دوسری گاڑی چاہیے ہوگی، مجھے انتظار کرنا ہوگا۔ آخر کار اس نے روح القدس کی بات کو ٹال دیا، اور شام کی عبادت میں پھر وہ ویسے ہی گیا کہ وہاں جاؤں گا، خدا کی حضوری ہوگی اور کام ہوں گے۔ اور وہ کہتے ہیں جب میں وہاں کلام سنا رہا تو صرف لفظ تھے، قدرت نہیں تھی، صرف لفظ ہی لفظ تھے اور قدرت نہیں تھی۔ اس نے کہا میں بڑی جلدی سے سروس کلوز کر کے واپس اپنے ہوٹل میں کمرے میں آیا، اور کنڈی لگا کر دروازہ بند کر کے دعا کرنی شروع کی، روتا رہا، دعا کی خداوند تیری قدرت کہاں تھی، تیری پریزنس کہاں تھی، تیری حضوری کہاں تھی۔ تو اس نے کہا دھیمی سی آواز آئی، نرم سی آواز، اس نے کہا تجھے قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ کیا کرنا پڑے گا؟ تجھے قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تو نے قیمت ادا نہیں کی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی قیمت، روحانی طور پر کسی چیز کی قیمت دینے کی ضرورت ہے، لیکن قیمت تو ادا کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا میں کیا قیمت ادا کروں؟ اس نے کہا تجھے فرما برداری کرنی ہے۔ جب تجھ سے کہا گیا کہ تو سب کچھ چھوڑ اور دعا کر، تجھے چھوڑنا چاہیے تھا اور دعا کرنی چاہیے تھی۔ تو نے مجھ سے زیادہ اپنے رشتہ داروں کو اہمیت دی ہے، تو نے میری بات ماننے سے زیادہ اپنی آسانی کو دیکھا ہے، تو نے اپنی طرف دیکھا ہے، تو نے میری بات نہیں مانی۔ اور اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو پھر تجھے وہ پریزنس، وہ حضوری، وہ مسا نہیں ملے گا۔ اور آج بتھیری زندگیوں کا یہی حال ہے، ہم کیوں اپنی زندگیوں میں روح القدس کی گہری حضوری کو تجربہ نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم اپنی مرضی کرتے ہیں۔ تو جب یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اپنے واسطے آسمان پر مال جمع کرو، یہ ہمیں مشکل لگتا ہے، یہ ناممکن لگتا ہے، اور ہمارے پاس ایک مشہور بہانہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں غریب ہوں۔ یہ بڑا فیمس بہانہ ہے ہمارا، یہ پاکستانی کلیسیاؤں کا سب سے مشہور اور فیمس بہانہ ہے، میں غریب ہوں، میں کیا ہوں، میں دے نہیں سکتا، میرے لیے مشکل ہے۔ اور یسوع کیا کہتے ہیں؟ اگر میں اور آپ یسوع کی فرما برداری نہیں کرتے تو پھر بڑی بڑی برکتوں کی توقع کرنا یہ ہماری عقل مندی نہ ہوگی۔ لیکن جب ہم خدا کے کلام پر عمل کر لیتے ہیں، خدا کی بات کو مان لیتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں خداوند ایسا کر، کیونکہ میں نے فرما برداری کی
کتاب 38 میں باب کے اندر ملتا ہے، وہ بیمار ہو گیا اور خدا نے یسایہ نبی کو بھیجا، جا میرے بندے سے جا کر کہہ کہ وقت آ گیا ہے، تو اس دنیا سے جانے والا ہے، اپنے گھر کا 3 دن میں انتظام کر دے، تیری موت قریب ہے۔ یسایہ گیا اور جا کے اس میں سے پیغام دیا، اور جب حزقیہ کو یہ پیغام ملا تو بائبل کہتی ہے اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور زار زار رونے لگا اور دعا کرنے لگا اور کہنے لگا، دیکھ خداوند، جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے، جو صحیح تھا تیرے کلام کے مطابق میں نے وہی کیا ہے۔ اب چونکہ میں نے جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے، میری دعا سن۔ اور ابھی یسایہ نبی شہر سے باہر نہیں پہنچا تھا، راستے میں تھا، پھر یسایہ نبی کو روح القدس نے کہا، خدا کا کلام نازل ہوا، واپس جا اور میرے بندے حزقیہ سے کہہ کہ میں نے تیرے آنسو دیکھ لیے ہیں، میں نے تیری دعا سن لی ہے۔ کیوں آنسو دیکھے ہیں؟ کیوں دعا سن لی ہے؟ کیونکہ اس نے وہ کیا جو خدا کی نظر میں بھلا ہے، جو خدا کی نظر میں صحیح ہے، جو خدا کا کلام کہتا ہے، جو خدا کی مرضی ہے۔ اور یسایہ وہاں پہنچا اور یسایہ نے کہا، خدا نے 15 سال تیری عمر بڑھا دی۔ ہاللیلویہ! یہ ہے فرما برداری کا نتیجہ، رزلٹ۔ تو یہاں یسوع کیا کہتے ہیں؟ کیا کرو؟ آسمان پر مال جمع۔ یقین جانے اس خادم نے نا اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں اس کو پڑھنے لگا ہوں۔ وہ کہتا ہے یہ تعلیم کہ آسمان پر مال جمع کرو ہمیں فرما برداری کا فیصلہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ تعلیم یسوع کے آسمان پر مال جمع کرو ہمیں فرما برداری کرنے پر مجبور کرتی ہے، ایک بڑا فیصلہ۔ اور یقین جانے میں اس حوالے کو پڑھ کر جب گھر پہ پڑھ رہا تھا، میں نے گھر پر بھی اس پر غور کیا اور میں پھر یہاں بیٹھ کر غور کر رہا تھا۔ ایک بڑا فیصلہ ہے، مشکل بات ہے، چھوڑنے والی بات ہے، ہلانے والی بات ہے، شرمندہ کرنے والی بات نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ تعلیم ہمیں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ آیا یسوع نے جو تعلیم دی ہے کہ آسمان پر مال جمع کرو، اس کا مطلب اور مقصد بھی وہی ہے جو یہاں لکھا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہی مطلب ہے اس کا کہ آسمان پر مال جمع کیا، یا کوئی اور مقصد؟ جب یسوع یہ کہتے ہیں کہ جی آسمان پر مال جمع کریں، تو اس کا یہی مطلب ہے یا کوئی اور مطلب ہے؟ ہاں میری مدد کیجیے جی، یہی مطلب ہے نا اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے، کوئی اور مطلب نہیں، کوئی دوسرا تیسرا مطلب نہیں، سمپل اس نے کہا آسمان پر مال جمع، تو مطلب ہی یہ ہے۔ پھر یہ تعلیم ہمیں فیصلہ کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ یسوع نے جو تعلیم دی ہے اس کا مطلب و مقصد بھی وہی تھا، اور اگر یہ وہی تھا تو پھر ہمارے سامنے ایک سوال آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے دنوی مال کے ساتھ کیا کریں؟ ہم اپنے دنوی مال کے ساتھ، اپنے روپے پیسے کے ساتھ، اپنی چیزوں کے ساتھ کیا کریں؟ اگر اس کا وہی مطلب نہیں تھا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بائبل مقدس کے ساتھ کیا کریں؟ ایک طرف ہمارا مال و دولت ہے اور ایک طرف خدا کا کلام۔ کلام تو کہتا ہے اس کو آسمان پر جمع کرنا شروع کرو، اور اگر میں اس کو مانتا ہوں تو پھر میں یہ کروں گا، لیکن اگر میں یہ کرنا شروع نہیں کرتا آسمان پر مال جمع کرنا، تو میں پھر اس کو کیا کر رہا ہوں، اس کے ساتھ کیا شروع کر رہا ہوں؟
ساتھ نکالیے لوکا کی انجیل اور اس کا متی کی انجیل اور اس کا 19واں باب، متی کی انجیل اور اس کا 19واں باب۔ یہ بڑی انقلاب